آپ میں سے کوئی احمد فراز کو جانتا ہے؟ شاعر ہے احمد فراز. احمد فراز کو جانتے ہیں؟ احمد فراز کو شاعر کی حیثیت سے کسی نے پڑھا ہے؟ کسی نے اس کی تھوڑی سی بھی شاعری پڑھی ہوئی تو ہاتھ کھڑا کرے. آپ مجھے کوئی ادھر بندہ بتا سکتا ہے احمد فراز کرتا کیا تھا، اس کی جاب کیا تھی؟ احمد فراز ایک کلرک تھا اور کلیریکل جاب کرتے کرتے گریڈ 18 پہ جا کے وہ ریٹائر ہو گئے. اب ایک واقعہ بڑا مزیدار ہے جو سوال کے جواب میں. ایک جگہ نا شادی کا فنکشن تھا. احمد فراز کیونکہ شاعر تھا اور معروف شاعر ہو چکا تھا تو لوگ اس کو نا آ کے اس سے مل رہے تھے. اس زمانے میں سیلفی تو نہیں ہوتی تھی، لوگ آٹوگراف لے رہے تھے، کوئی تصویر کھنچوا رہا تھا، کوئی آ کے سلام کر رہا تھا. احمد فراز صاحب یہ میرا بچہ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں. کوئی سلام کر رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا میری کتاب پہ آٹوگراف کر دیں، اس پہ ڈائری پہ کر دیں. تو احمد فراز کا ڈپارٹمنٹ کا جو سیکٹری تھا گریڈ 22 کا 21 کا، وہ سامنے کھڑا دیکھ رہا، اس کو بڑی تکلیف ہوئی. ایگو جو آج ٹاپک تھا، وہ چلتے چلتے اس نے سگار لگایا اور پاس آ کے کہنے لگا احمد فراز آپ کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو؟ اس نے کہا تمہارا گریڈ کون سا ہے؟ اس نے کہا میرا گریڈ 18 ہے. تو اس نے سب کے سامنے کہا میرا گریڈ 21 ہے. آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ اس کی ایگو بول رہی تھی. احمد فراز نے جواب دیا حضور میرا گریڈ 18 ہے لیکن میں احمد فراز بھی ہوں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سر آپ سب کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے. کوئی اگر وہ ٹیلنٹ گڈ لک ہے کہ پولیس والا ہی ہے تو پیشن اور پروفیشن ایک ہو گیا. میری طرح میرا پیشن پڑھانا تھا، اللہ نے مجھے پڑھانے کا ہی موقع دے دیا، خوش الحمدللہ. اور اگر ایسا نہیں ہے تو مہربانی فرما کے اس اپنے ٹیلنٹ کو ساتھ ساتھ چلائیں ضرور. وہ لائف لائن ہے. جس طرح جہاز اڑنے لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے آکسیجن کم ہوگی نا تو نیچے ماسک گر جائیں گے اور آپ منہ پہ لگا لیجئے گا، آپ کی آکسیجن چلنے لگ پڑے گی. ہمارا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا وہ آکسیجن کا ماسک ہوتا ہے. یاد رکھیے گا آپ کا جو بھی ٹیلنٹ ہے نا اس ٹیلنٹ کو بچا کے رکھیں اور اس کو سنبھالیں اور اس کو پالش کریں. پرابلم ایک ہے ہمارے سسٹم میں ہم نے ساری زندگی میں ایک ہی چیز سیکھی ہوتی ہے، کام کیا اس کا معاوضہ چاہیے. ایسی ہے نا جی، کام کیا معاوضہ چاہیے. آج ایک نیا جملہ سن لیجئے گا، بعض کاموں کا جو معاوضہ ہوتا ہے وہ خوشی ہوتی ہے، بہت بڑا معاوضہ. یعنی فقط آپ کام کر کے کہتے ہیں یار مجھے کوئی تنخواہ نہیں ملی، میں مطمئن بڑھا، میں خوش بڑھا. میں پڑھاتا ہوں، میں نے صبح آج اٹھ کے ایک ٹی وی کیا، اس کے بعد میں 2 جگہ سے موو کرتے کرتے آپ کے پاس آ گیا، اس کے بعد جا کے 2 میٹنگ سے. میرے پورے دن کی خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ لیکچر ہے. مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے، میں نے کوئی بات کی ہے، کوئی ایک جملہ کسی کے کام آ جائے گا. جس کام سے خوشی ملتی ہے نا وہ ٹیلنٹ ہوتا ہے. اور ہمیں اپنے آپ کو سمجھا لینا چاہیے کہ کوئی لازم نہیں ہے کہ ہم اپنے کام سے تنخواہ لیں، ہمیں اپنے کام سے خوشی بھی حاصل کرنی چاہیے. تو ایسی سر 100 مثالیں ہیں. میں آپ کو اور مثالوں میں اس لیے نہیں الجھا رہا، میں فیض احمد فیض پہ چلا جاؤں، میں اور لوگوں پہ چلا جاؤں، آپ ان کے پروفیشن کے بارے میں جانیں گے، آپ کو حیرت ہوگی. فیض احمد فیض لیفٹیننٹ کرنل تھے، بڑے کم لوگوں کو پتہ. اور کہاں شاعر، فرق ہے نا جی. ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم اپنے ٹیلنٹ کو بچا لیتے ہیں نا، ناصر ملک صاحب یہاں پر ہی رہے. ناصر ملک صاحب بڑے اچھے مزاح نگار ہیں. ان کے آپ کالم پڑھیں کبھی، آپ یہ ماں والا کالم کل والا پڑھیں، میں نے پڑھا تازہ تازہ، کیا خوبصورت تحریر ہے. اب اگر وہ صرف وہ جو ہوتا ہے ہم لکھتے ہیں سر ضمنی ہیں یا ہم مطلب تھانے پرچے لکھتے رہتے تو ایک یہ بھی آرٹ ہے، یہ کوئی برا آرٹ نہیں ہے. لیکن انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کو بچا کے رکھا اور لے کر چلتے 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 اب وہ ہمارے پڑھنے لکھنے والے طبقے میں جب بھی میں نے دیکھا وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں. بلکہ کئی ایسی محفلوں میں نے دیکھا ہے کہ ناصر ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں اور گریڈ 20 کا افسر بھی بیٹھا ہوا ہے. وہ گریڈ 20 کا افسر ان کو گریڈ 17 یا 18 پہ نہیں سوچ رہا، وہ سوچ رہا ہے یار یہ لکھنے پڑھنے والا بندہ ہے. ہمیں اپنے ٹیلنٹ کو بچا کے پالش کر کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور کلیکٹیو آخری بات ایک میں آپ سب کو کہہ دوں، مہربانی فرما کے کتابیں ضرور پڑھیں، سیکھیں ضرور. دیکھیں جتنے مرضی برے حالات ہو جائیں، اس زمانے میں تو بڑی آسانی ہے، یہ اینڈرائڈ فون، آپ کچھ سننا چاہیں، کچھ پڑھنا چاہیں، کچھ سیکھنا چاہیں سیکھ سکتے ہیں. آپ کچھ بھی لرن کرنا چاہتے ہیں آپ گوگل پہ یوٹیوب پہ جا کے سیکھ سکتے ہیں. آپ کچھ بھی نیا سمجھنا چاہتے ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو مہربانی فرما کے سیکھنا نہ چھوڑیں. کتاب سے سیکھنا، ویڈیو سے سیکھنا، تجربے سے سیکھنا، مشاہدے سے سیکھنا. یہ زندگی کی عبرتیں بھی دیکھیں، یقین کیجئے گا بڑی عبرتیں ہیں. میں تو کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے یہ جتنے برے واقعات ہوتے ہیں کیس اسٹڈی کے طور پہ پڑھانا چاہیے. ہمیں زندگی کے کرائسس کو بھی پڑھنا چاہیے. عقل مند وہ ہے جو غلطی سے سیکھتا ہے.
لیکن جملہ آج سن لیجئے گا، عقل مند اس سے بڑا وہ ہے جو دوسرے کی غلطی سے سیکھ لیتا۔ تو آج سے اگر آپ اپنی زندگی میں ارد گرد ڈھونڈیں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا یار ممکن ہے کہ آپ کی 40,000 روپیہ سیلری آپ مطمئن ہے، اور آپ کو پتہ لگے کسی کی 40 لاکھ بھی ہے مطمئن کوئی نہیں ہے۔ اصل میں کامیاب وہ ہے جو مطمئن ہے، اصل میں سکون میں وہ ہے جس کو نیند آ جاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہو کہ یار آپ کسی 20ویں گریڈ کے رینک پہ چلے جائیں اور آپ کو بغیر لیگزوٹنل گولی کے نیند نہ آتی ہو۔ یہ کتنا بڑا آپ کا المیہ ہو کہ دنیا کے سارے کھانے آپ کے پاس ہوں، ذائقہ نہ آپ کو محسوس ہوتا ہو۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہو کہ سارے وارڈروب میں آپ کے کپڑے لگے ہوں لیکن سارے دنیا کے مہنگے کپڑے پہن لیں پھر بھی لوگ آپ کی عزت نہ کریں۔ اور اس سے مچ بیٹر ہے کہ آپ کسی چھوٹے رینک میں ہوں لیکن سکون، اطمینان، عزت اور اطمینان اور رات کی سکون کی نیند آپ کو مل جائے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو میرا پردادا تھا نا وہ پولیس میں تھا، کانسٹیبل، آزادی سے پہلے کا وقت۔ 3 بھائی تھے، تینوں ہی کانسٹیبل، تینوں کی لاہور میں نا مختلف جگہ پہ پوسٹنگ ہوئی ہوتی تھی۔ تو میرے والد صاحب کیونکہ ان کے تو وہ دادا تھے، وہ کہتے ہیں تینوں بھرا شام نو کھانا کٹھے کھاندے سن، اے چنگا ویلا سی سر۔ اج ایک گھر دے وچ اسی دیواراں کر کے نا تے سمجھنے ہاں کہ اسی بخشے جانا۔ اج اسی اپنے ماں پیو نو ادھر چھڈ کے آنے، انہوں ادھر چھڈ کے آنے، اسی سمجھنے اسی بخشیا جانا۔ آج ہم میں رحم ختم ہو گیا، آج وہ چنگیر سانجھی کرنا ختم ہو گیا، آج وسائل بڑھ گئے، آپ میں سے سب کے پاس موٹر بائک ہوگی، میجورٹی کے پاس۔ یقین کریں خوشی پھر بھی کوئی نہیں ہے۔ اور کبھی یہ خواب تھا گاڑی ہوگی، خواب تھا یہ وردی آپ نے پہنی ہے، کبھی خواب تھا آپ دعائیں مانگ رہے تھے یار یہ میں بھرتی ہو جاؤں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کر اور اپنی زندگی میں اللہ سے دعا مانگیں، یا باری تعالیٰ یہ جو ہے نا زندگی مجھے اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ راضی ہو جائے ہم سے، ہم بھی راضی ہو جائیں، اللہ بھی راضی ہو جائے۔